شہزادی اکیلا اور مقناطیسی ہار۔ موسم بدل رہا تھا، ہریالی درختوں کی طرف لوٹ رہی تھی، باغوں میں ہر طرف رنگا رنگ پھول کھلنے کا موسم آ چکا تھا۔ ایسے میں ریاست برا کے شاہی محل میں ایک ننھی سی کلی کھلی۔ شاہی جوڑے نے اس کلی کا نام اکیلا رکھا۔ اکیلا کا مطلب ہے بہت ہی ذہین اور دلیل پسند۔ شہزادی اکیلا بہت ذہین اور فرمانبردار تھی۔ اس کی پرورش کے دوران اس بات کا خیال رکھا گیا کہ وہ لوگوں سے بہتر سلوک کرنے کی عادت اپنائے۔ شہزادی اکیلا کو مطالعے کا بہت شوق تھا۔ اس کے پاس بہت سی کتابیں تھیں جن کے مطالعے سے اس میں زندگی گزارنے کا شعور پیدا ہوا۔ مختلف موضوعات پر معلومات حاصل کرنے کے شوق نے اسے نئی چیزوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے پر بھی مائل کیا۔ وہ اپنا وقت کبھی بے مصرف بیٹھ کر ضائع نہیں کرتی تھی، بلکہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتی رہتی تھی۔ ایک دن شہزادی اکیلا کو شہزادہ جبران کی طرف سے سالگرہ کی تقریب میں شرکت کی دعوت نامہ ملا۔ اس کی پڑوس کی تمام ریاستوں کے شہزادیوں نے اس تقریب میں شرکت کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ وہ اپنے لیے بہترین وضع کے ملبوسات منتخب کر رہی تھیں اور تحائف بھی ایسے دینا چاہتی تھیں جو کسی اور نے نہ دیے ہوں۔ شہزادے اکیلا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شہزادہ جبران کی تقریب میں کون سا لباس پہن کر جائے اور کس طرح کا تحفہ دے۔ شہزادی اکیلا جب سالگرہ کی تقریب میں شرکت کی تیاری کر رہی تھی، تب ایک پرندے نے شہزادی کے کمرے میں داخل ہو کر اسے بتایا کہ باہر کچھ لوگ آج کی تقریب میں شہزادہ جبران کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ یہ پرندہ شہزادی سے مانوس تھا اور اکثر اس کے پاس آ کر اس سے باتیں کیا کرتا تھا۔ شہزادی اکیلا یہ سن کر پریشان ہو گئی۔ اس نے پرندے سے پوچھا، وہ لوگ کیسے دکھائی دے رہے تھے؟ کیا تم انہیں دوبارہ دیکھ کر پہچان لو گے؟ پرندے نے بتایا، میں انہیں دیکھ نہیں سکا کیونکہ انہوں نے موٹے کپڑوں میں اپنے منہ چھپا رکھے تھے۔ شام کو شاید وہ کسی اور بھیس میں آئیں۔ ہاں، ان میں سے ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ وہ دھات کے بنے ہوئے تیر لے کر آئے گا۔ شہزادی اکیلا نے دھات کے بنے ہوئے تیروں کا سن کر فوراً فیصلہ کیا کہ وہ شہزادے جبران کو سالگرہ کے تحفے پر مقناطیس کا بنا ہوا ہار دے گی۔ شام کی سالگرہ کی تقریب میں جب شہزادی اکیلا نے شہزادے جبران کو مقناطیس کا بنا ہوا ہار دیا تو سب لوگ نے اس تحفے کا بہت مذاق اڑایا۔ لوگ حیران تھے کہ شہزادی نے ایسا عجیب و غریب تحفہ کیوں دیا ہے۔ کسی کی توقع نہ تھی کہ شہزادی اکیلا کوئی ایسا تحفہ دے گی جس کی بظاہر کوئی قدر و قیمت ہی نہیں۔ لوگ باتیں بناتے رہے، سرگوشیاں کرتے رہے، مگر شہزادہ جبران نے خلوص کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہزادی اکیلا کا دیا ہوا تحفہ قبول ہی نہیں کیا بلکہ فوراً ہی اپنے گلے میں سے ڈال بھی لیا۔ تقریب جاری ہی تھی کہ اچانک ایک دربان شہزادہ جبران کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے کمان نکالی اور اس پر تیر چڑھاتے ہوئے بولا، اب میری طرف سے یہ تحفہ بھی قبول کرو۔ پرندوں نے جن دو افراد کو بازار میں شہزادہ جبران پر حملہ کا منصوبہ بناتے سنا تھا، انہی میں سے ایک شخص دربان کا روپ دھار کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ شہزادہ جبران کچھ سمجھ پاتا، اس شخص نے تیر چلا دیا۔ سب دم بخور رہ گئے، مگر پھر یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ تیر نے اپنی سمت بدل لی اور شہزادے کے گلے میں پڑے ہوئے ہار سے ٹکرا کر گر گیا۔ تیر کے آگے لوہے کی نوک لگی ہوئی تھی۔ مقناطیسی کے ہار نے تیر کو اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ اتنے شاہی محافظ دوڑ پڑے اور انہوں نے نقلی دربان کو گرفتار کر لیا۔ شہزادے جبران نے شہزادی اکیلا کا شکریہ ادا کیا جس کے دیے ہوئے ظاہری طور پر بالکل بے قیمت سے تحفے نے اس کی انمول جان بچائی تھی۔ شہزادی اکیلا نے کہا، ہر حال میں مدد تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی طرف سے آتی ہے، میں نے بس آپ کی مدد کرنے کی اتنی سی کوشش کی ہے۔ جو لوگ یہ عجیب و غریب تحفہ دینے پر شہزادی اکیلا کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے، وہ اپنے خیالات پر شرمندہ ہوئے۔ انہوں نے شہزادی کی دانائی کو سراہا جس کی بدولت شہزادے کی جان بچ گئی۔ برسوں بعد جب شہزادہ جبران جوان ہوا تب اس نے دانائی پر مبنی ایک فیصلہ کیا، اور وہ یہ کہ اس نے شہزادی اکیلا سے شادی کر لی۔ یوں شہزادی اکیلا ایک نہیں دو ملکوں کی ملکہ بن گئی۔
سبق اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے عقل استعمال کرنے پر ہم بہت سے مسائل کا حل آسانی سے تلاش کر لیتے ہیں۔